بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا، مسلسل بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، موضوعات مختلف ہوتے رہیں گے، عنوانات تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ موضوع یہ تھا کہ ایک مسلمان باپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ پروگرام ہوا الحمدللہ، اور ہم نے اپنے معزز علماء کرام سے سیکھا۔ پھر ہم نے پروگرام کیا کہ ایک مسلمان تاجر کو کیسا ہونا چاہیے۔ جمعہ کے روز تفصیلی بات ہوئی۔ ہفتے کا دن سوال جواب کا دن ہوتا ہے، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات وہ ہوئے ہفتے کو۔ کل گیپ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بہت اہم موضوع پر۔ وہ موضوع یہ ہے کہ دین ایک مسلمان ماں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اس کو ذرا سا آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان ماں کو کیسا دیکھنا چاہتے۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے والدین کے تعلق سے، جو ہم نے بات کی پہلے پروگرام میں بھی، کہ انشکر لی ولے والدیک، بڑا اہم مقام ہے، بڑا اہم منصب، رتبہ دے رہا ہے قرآن کریم کہ میرا شکر کرو اور والدین کا شکر بجا لاؤ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ وبالوالدین احسانا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو فرمودات ہیں، آپ کے جو ارشادات ہیں والدین کے تعلق سے، اگر والدین مسلمان نہ ہوں تب بھی ان کا احترام واجب ہے، اور واجب ہی نہیں بلکہ لازم ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے واجب الاحترام، ایک چیز ہوتی ہے لازم الاحترام۔ ہاں، جہاں وہ بات کریں شرک کی تو قرآن کریم منع کرتا ہے کہ نہیں، آپ ان کا احترام تو کریں، لیکن ایسے معاملات میں کہ جو جہاں پر دین سے متصادم ہو بات، ان کے احکامات، تو ان کی اتباع نہ کریں۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین میں بھی ماں کا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم بات کریں گے تفصیل سے اس موضوع پر، گفتگو ہوگی اپنے عہد کے جید اسکالر سے، علماء سے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ لقمان اور آیت نمبر 14 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔
خواتین و حضرات، سورہ لقمان آیت نمبر 14 ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اسے نصیحت کی کہ ہمارا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب. ممتاز عالم دین سب آپ سے واقف ہیں اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جامعہ کراچی کی شعبہ قرآن و سنہ کی سربراہ محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا، اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں ڈاکٹر صاحب کے سامنے، میں چاہتا ہوں کہ پرسوں پوچھے گئے اس سوال کا درست جواب اور آج کا سوال میں رکھوں آپ کی خدمت میں. ہم نے پرسوں سوال یہ پوچھا تھا کوئی اس کمپٹیشن کے سلسلے میں کہ آیت الکرسی کس سورے میں ہے؟ صحیح جواب سورہ بقرہ میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس نبی کے لیے جنات، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے؟ 3 آپشنز: حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت زکریا علیہ السلام. صحیح جوابات روانہ فرمانے کے لیے جو آپ بھجوائیں گے انشاءاللہ، ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ ہے 009222343000981 اور 982. ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031 اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. پروگرام کا آغاز محترم ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان ماں کو، ایک امتی ماں کو کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی سب ماں کا جو درجہ ہے انسان کے رشتوں میں وہ سب سے اعلیٰ ہے. حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں سب سے بہتر برتاؤ کس کے ساتھ کروں یا دعا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے ساتھ. دوبارہ انہوں نے سوال دہرایا، تیسری مرتبہ سوال دہرایا. ہر مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ماں کا ذکر کیا. چوتھی مرتبہ میں باپ کا ذکر کیا. یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت تو دونوں کی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن پاک میں. لیکن ماں کا درجہ جو ہے وہ اعلیٰ ہے. اور جو قرآن پاک کی آیت آپ نے ابھی تلاوت کی جس میں ماں کا اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ پریشانی، تکلیف، کمزوری اٹھا کر اس کو بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اپنے خون سے اس کو سینچتی ہے، پھر 2 سال اس کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے. یعنی یہ جو عمل ہے ماں کا اولاد کے ساتھ، یہ اتنا اعلیٰ درجے کا عمل ہے اور اس میں اتنا ایثار ہے اور اتنی قربانی ہے جو انسان کے لیے کوئی دوسرا آدمی نہیں دیتا. قرآن پاک میں جو 15ویں پارے میں اللہ تعالی نے تیسرے رکوع میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، قضا کا مطلب فیصلہ کرنا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت صرف اللہ جل جلالہ کی جائے گی، غیر اللہ کی نہیں کی جائے گی. یعنی شرک جلی بھی نہیں ہوگا اور شرک خفی بھی نہیں ہوگا. اور پھر وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کو گفتگو میں اف مت کہو، ولا تنہرہما، نہ ان سے بلند آواز سے اور جھڑک کر بات کرو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جو گفتگو کرو پست آواز میں اور اچھی نرم گفتگو کا.
پھر قرآن کہتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے کندھے کو ان کے سامنے جھکا دو، یعنی پست رہ کر ان کے سامنے برتاؤ کرو، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے جب وہ دنیا میں نہ رہیں تو کیا کریں؟ ان کے لیے دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے اللہ جن ماں باپ نے مجھے پرورش کیا، پالا، تربیت کی، ان کے اوپر کما ربیانی صغیرہ، جیسے میں چھوٹا تھا میری پرورش کی، یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ اچھا، یہاں بھی رب کے دونوں جگہ رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، کتنی اہم بات ہے، پالنے والا، پالنے والا۔ اچھا، اب علماء نے ایک خوبصورت بات لکھی کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اللہ جل جلالہ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنے تذکرے میں تو عادی 70 یعنی 2 جملے استعمال کیے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کے بعد 2-2.5 سطریں بیان کی، یعنی اللہ جل جلالہ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کے بعد کوئی عبادت کی تقسیم یا کوئی اس کے آداب وغیرہ نہیں بیان کیے، لیکن وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ جب اتنا ہی بڑا جملہ کہا تو اما یبلغن عندک کے باقی 2 سطریں اور بیان کی۔ تو علماء نے کہا کہ اس میں قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے تذکرہ کیا ماں اور باپ کا۔ آپ نے آج کے پروگرام کو ماں کے اوپر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کو جسمانی ماں عطا فرمائی ہے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ماں اور باپ جس سے دنیا میں وجود عطا فرمایا، ایک ہمیں ایمانی ماں اور باپ بھی عطا فرمایا ہے، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن بنا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں اور رول ماڈل ہیں خواتین کے لیے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایمانی وجود ہمیں عطا ہوا ہے، اس کے زندگی گزارنے کے لیے جو قرآن کے الفاظ میں حکمت اللہ تعالیٰ نے یعنی حدیث عطا فرمائی ہے، تو ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، درجہ اول کی جو احادیث ہیں مستدرک میں حاکم نے لکھا، ان کی تعداد تقریباً 10,000 ہے، اور صرف ایک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایات ہیں وہ تقریباً 2,600 ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ پورے دین کا 1/4 جو ہے، اور خصوصاً خواتین سے متعلق جو معاملات ہیں وہ ہمیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ امہات جو ہماری روحانی ماں جی ہماری روحانی ماں ہیں، امہات المومنین، ان پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا بنیادی گفتگو پہلے ہو جائے، پھر ہم بریک کے بعد بھی سلسلہ رکھیں گے، آگے بڑھائیں گے، یہ باتیں کریں گے کہ آج یہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے ہم آج ہماری خواتین کیا سیکھ رہی ہیں۔ لیکن پہلا میری بات صرف یہ ہے کہ جو جس مقام اور جس منصب کی طرف اشارہ فرمایا، جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ ہماری والدین، ہماری مائیں، ان کا منصب قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے، لیکن اس منصب کو حاصل کرنا، اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان خاتون میں کن خوبیوں کا ہونا لازمی ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بات کی، جن آیات کا تذکرہ کیا یا ریفرنس دیا، میرا خیال ہے اگر اس کے ایک ایک لفظ پہ اگر ہم اس کی تشریح پہ جائیں یا اس کی وضاحت کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ کافی ہو جائے گا، لیکن ہم تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھا لیتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا، دیکھیے بیسیکلی یہ کہ ماں پہلے عورت ہے، ماں بننے سے پہلے وہ عورت ہے، اور عورت کی جو خصوصیات بتائی ہیں قرآن پاک میں، سورہ احزاب کی آیات ہیں، آپ بھی اور تقریباً لوگ اسے جانتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات اور مومنین مومنات، اور تقریباً جو ڈیٹیل سے جو ساری خصوصیات بیان کی گئی ہیں، تو وہ ایک عورت میں تو ہونی ہی چاہیے، یعنی وہ صابر بھی ہے، وہ قانتات میں سے بھی ہے، وہ خشوع و خضوع کرنے والی بھی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی بھی ہے، یعنی جتنی خصوصیات مردوں کے لیے بیان کی گئی اتنی ہی عورتوں کے لیے پیرالل بیان کر دی گئی۔ تو بحیثیت ایک عورت کے تو وہ خصوصیات کا حامل ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن جب وہ ماں بن جاتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ایسے مقام پر اسے بٹھا دیا جاتا ہے، ایسا منصب عطا کر دیا جاتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ مائیں شاید خود بھی اس سے آگاہ نہیں ہیں، ان کے قدموں میں جنت، ان کے قدموں میں جنت آ جاتی ہے، اور وہ جنت کے جس کے حصول کے لیے کتنی ریاضتیں اور مجاہدے کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ یہ دیکھیے، ہم اکثر
جب بات کرتے ہیں ماں کے منصب کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں، اور پھر ماں بھی نہیں، ساتھ میں باپ کو بھی لے کر آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے کہ ابھی جو حدیث کا تذکرہ کیا کہ 3 ٹائمز جو ہے وہ مور آپ نے ایمفیسائز کیا ماں کے حق کے بارے میں یا ماں سے حسن سلوک کے بارے میں، تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب ہم ماں کی بات کر رہے ہیں تو جو اس کا سٹیٹس ہے، منصب ہے، وہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ عام عورت جیسے ہی ماں کے درجے میں داخل ہو گئی وہیں سے اس کا جو ہے عمل بالکل ایک ڈیفرنٹ مقام اس کا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ماؤں کی تربیت بہت ضروری ہے. شاید میں نے ایک پروگرام پہلے کہا تھا کہ جو لیکنگ ہے جہاں پر یا جو ہم کمی محسوس کر رہے ہیں، ماں کی تربیت خود نہیں ہوئی ہوتی تو وہ آگے سے اولاد کی تربیت میں بھی لیک کر جاتی ہے. نہیں ہے کہ والدین کی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس پر ہم بعد میں آئیں گے. دین ہمارا ایک مسلمان ماں کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اس پر باحیا دیکھنا چاہتا ہے، باحیا دیکھنا چاہتا سب سے اہم جز ذمہ دار دیکھنا چاہتا ہے، ایسی ماں دیکھنا چاہتا ہے جو گھر میں قرآنی ماحول پیدا کرے، ایسی ماں دیکھنا چاہتا ہے کہ جو تعلیم یافتہ ہو، ایسی ماں دیکھنا چاہتا ہے کہ جو رزق ایسا دے جو حلال ہو، اولاد کی طرف وہ رزق جائے، گھر میں شکر کا ماحول ہو. کھانے کے بعد دعائیں مانگی جاتی تھی نا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، آج وہ دعائیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے گھروں سے. اے اللہ، تو جو ہمیں دے رہا ہے نا، اولاد کو بتایا جائے کہ یہ شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں یہ کھانا دیا، ہمیں یہ نعمتیں دیں، وغیرہ وغیرہ. ارشاد. تو میں اسی سٹیٹس کی جانب آ رہی تھی، اور میں شاید پتہ نہیں بیان کر پا رہی ہوں اس بات کو یا نہیں، کہ اصل بات یہ ہے کہ جب ماں بننا ایک بہت بڑا منصب ہے، اس سے پہلے اس کی تربیت ہونا بہت لازم ہے. اچھا، اس کی تربیت کون کرے گا؟ اس کی ماں کرے گی. سبحان تو اللہ. یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین چن سکیں، اور نہ والدین کا اختیار ہے کہ وہ اپنی اولاد کو چن سکے. تو جب ایک منصب انہیں سونپ دیا جاتا ہے تو اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے انہیں بہت اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ 1 سال قبل جو ایک لڑکی ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ شادی کے بعد ماں بنتی ہے تو وہ ٹوٹلی اس کی زندگی کی، جیسے کہتے ہیں نا، کایا کلپ ہو جانا، یعنی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے وہ ایسی ہستی میں کہ جس کے لیے پھر اسے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اسے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ساری توجہ جو ہے وہ اس کے بچے کی تربیت کی جانب جو ہے وہ مرکوز کرنی ہے. کیونکہ اس کو ہر اس چیز کو، آپ دیکھیے بڑے بڑے سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے کوئی تھوڑے بہت بھی ڈفرینسز ہیں بچوں کے سامنے بیان نہ کریں. تو یہ چیزیں کیا ہے، ہم اپنے آپ کا اظہار جو ہے وہ بچوں کے سامنے کر دیتے ہیں، اچھا ہے یا برا ہے، لیکن وہاں ہمیں کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو ماں کا سٹیٹس جو ہے اگر آپ غور کریں گے تو وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اچھا، ماں ہی وہ لے کے چلتی ہے. رب کا لفظ آیا تھا تو عربی میں رب البیت جو ہے وہ اگر مرد کو کہا جاتا ہے تو ربۃ البیت عورت کو بھی کہا جاتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رائی اگر مرد ہے تو رائیہ عورت بھی ہے، اور جو پوری وہ تفصیل کے ساتھ اگر اس حدیث کا مفہوم دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے، جہاں ہر ایک سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں سوال کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو ڈیٹیل میں جب ہم جاتے ہیں اس حدیث کے تو اس میں وہاں پہ یہ بھی ہے کہ اس ماں سے بھی پوچھا جائے گا، اس عورت سے بھی سوال کیا جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کی ایبسنس میں اس کے بچوں کی کس طرح سے تربیت کر رہی ہے، اس کے مال کی کیسے حفاظت کر رہی ہے. تو ڈبل جو ماں کے اوپر، تو ادھر سے شوہر کی طرف سے جو ہے وہ ایک اور جسے کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر بوجھ ہے، یعنی ان ذمہ داریوں کا. اس کے بعد ڈبل بوجھ آ جاتا ہے جب وہ ماں بنتی ہے اور اولاد کی تربیت کرنا ہوتی ہے. تو بہترین عورت اللہ کے رسول نے اسی کو قرار دیا جو شوہر کی ایبسنس میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اور پھر ایڈیشنلی کہ اولاد کی تربیت میں ایک بھرپور رول پلے کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بات بہت اہم فرمائی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس عورت کی تربیت اس کی ماں نے کیسے کی. یعنی ایک مرد اگر دیندار ہوتا ہے تو دین اس کے گھر تک پہنچ گیا، اور اگر ایک عورت دیندار ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین نسلوں تک پہنچ گیا. تو عورت کی تربیت کتنی زیادہ ضروری ہے. امہات المومنین کی آپ نے بات کی تھی. امہات المومنین نے ماں کی حیثیت سے تربیت کس طرح کی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کل 8 اولاد عطا فرمائی، 4 بیٹے 4 بیٹیاں، جن میں سے 7 جو ہیں وہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، اور ایک بیٹا جو ابراہیم ہے وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب یہ 4 بچے تو چاروں جو ہیں وہ
چھوٹی عمر میں وفات پا گئے بیٹے. بیٹیاں ماشاءاللہ بڑی ہوئیں, شادی ہوئی, صاحب اولاد ہوئیں. حضرت زینب کی بیٹی امامہ ہوئی, بیٹے علی ہوئے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. تو یہ جو تربیت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمائی, تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس اعلیٰ درجے کی تربیت اولاد کی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ, کہ میری جو یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور یہ چہیتی بیٹی ہے, یہ جنت کی خواتین کی سردار ہوگی. تو کیسی تربیت اور تعلیم ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فرمائی ہوگی کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا جو اور امت مسلمہ میں کسی اور کو نہیں ہے. اور وہ تربیت فرما رہی ہیں اپنی اولاد کی, جناب حسنین کی. جی, وہ تربیت کیسی تربیت ہے دیکھیے, یعنی وہ اب ماں کی تربیت بیٹی میں آئی اور پھر بیٹی نے اپنی اولاد کی تربیت کی. اللہ اکبر. کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ قربانی کو دیکھیں, اور وہ کہہ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, یعنی بات کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن پورے خانوادے کو لے جا کر ایک میدان میں اسلام کی سربلندی کے لیے سر کٹا دینا, یہ جو جذبہ پیدا ہوا, یہ بھی تو ماں کی تربیت ہے نا. کہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو تربیت دی, اور بیٹی نے پھر اپنی اولاد کو ایسی تربیت دی جو حضرت امام حسن اور امام حسین رحمۃ اللہ علیہما نے پھر دنیا میں ان کا وہ یعنی جو ان کا ایک کارنامہ ہے وہ اس کا کوئی پیرالل نہیں ہے. ٹھیک, تو وہ جو یہ ایک ایسی مائیں آج جو نہیں پیدا ہو پا رہی, ہم ایک پیکج بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی انشاءاللہ بریک کے بعد. اس پیکج کے اندر بھی کچھ لوگوں نے, کچھ خواتین نے خاص طور پر یہ بات کہی ہے کہ آج ایسی مائیں نہیں آ رہی سامنے. میں آپ اجازت دیں تو ایک اس میں بات عرض کر دوں. جی, ارشاد. ایسی مائیں کیوں نہیں آ رہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ معاف کیجیے گا کہ ہمارا جو نظام ہے, جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں ہماری بچی جب اسکول میں جاتی ہے, کالج میں جاتی ہے, یونیورسٹی میں جاتی ہے, یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں جاتی ہے, ہم اس کو قرآن نہیں پڑھاتے, ناظرہ نہیں پڑھاتے, ترجمہ نہیں پڑھاتے, ہم اس کو اس کی مادری زبان میں حدیث نہیں پڑھاتے, ہم اس کو دین نہیں پڑھاتے. ہمیں اپنی بچی کی ایک ماں بننے کے لیے تربیت کرنی چاہیے نا, اس تربیت پہ ہماری نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے, اور اس پر ہمارا ایمان ہے بلکہ, کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. تربیت نہیں ہوتی, ہم نہیں پڑھاتے. کیا تھانوی صاحب ہماری ماؤں, آج کی ماؤں کے نزدیک ترجیحات میں دین شامل ہے؟ ان کے ماں باپ نے توجہ نہیں دی نا, کیسے ہوگا؟ آپ نے دین ہم نے اپنی بیٹی کو اسکول بھیجا, کالج بھیجا, ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, فلانا بنایا, ڈمکا بنایا, لیکن ہمارے اس اسکول میں اس کو ناظرہ قرآن, ترجمہ قرآن, اس کی مادری زبان میں حدیث, اس کو دین پڑھا, اس کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. بالکل, جب اسے نہیں معلوم خواتین حضرات یہ بات کہ دین کیا ہے, تو پھر وہ ماحول کیسے پیدا ہوگا جو دین کو مطلوب ہے؟ پہلی بات یہ. ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ نے یہ بات بہت اہم یہاں پر عطا فرمائی, وہ یہ کہ عورت کی تربیت اس کی ماں نے کیسی کی, نسل در نسل بات آگے بڑھتی ہے. کیا دین ہماری ماؤں کی, آج کی ماؤں کی ترجیحات میں شامل ہے, یا ایک بچے کی تربیت ان خطوط پہ ہو رہی ہے کہ آپ اسکول جائیں, کالج جائیں, یونیورسٹی جائیں, جاب کریں, شادی کریں, ایک بڑا گھر بنائیں, مر جائیں. ایک مسلمان بچے کی نفسیات اور ایک غیر مسلم بچے کی نفسیات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نمبر ایک, ان بچوں کی نفسیات کی تعمیر اور تشکیل کے لیے, ان کی شخصیت کا ڈھانچہ اٹھانے کے لیے جو تربیت اور جو نفسیات مسلمان ماں کی ہونی چاہیے, کیا وہ مسلمان ماں کی نفسیات ہے؟ میں نے جیسے عرض کرنے کی کوشش کی تھی, تفصیل سے بات کروائیں گے اس بات پر, کہ ایک مسلمان ماں گھر میں دینی ماحول برقرار رکھتی ہے جو اسے رکھنا چاہیے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو رزق حلال دے رہی ہے, وہ جزا اور سزا کے اصول بتا رہی ہے, وہ قرآنی قصص سنا رہی ہے کہ قرآنی قصص کے اندر کیسی کیسی نصیحتیں ہیں. ایسی مائیں ہوا کرتی تھیں, بچوں کی تعمیر کرتی تھی, اور ایک ایسی نسل دنیا کو دیتی تھیں جس سے دنیا خوبصورت نظر آتی تھی. کیسا نبی کیسا خدا, پیسا نبی پیسا خدا کی نفسیات رکھنے والی نسل
ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ نسل چاہیے ان ماؤں کے ذریعے جو مسلمان مائیں ہیں, کہ جو نسل دینی خطوط پر آگے بڑھے, ان کی بنیاد میں دین ہو, ان کی بنیاد میں کلمہ ہو, ان کی بنیاد کے اندر قرآن کریم کے اصول ہوں, اور واضح ہو یہ بات لا تلبسوا الحق بالباطل, حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتا کبھی. تو نیکی اور بدی کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ لقمہ حلال پیٹ میں جانا ہے یہ ماں بتائے گی, اور ماں یہ کہے گی کہ بیٹا جان دے دینا مگر حرام نہیں کھانا. کیا ایسی مائیں ہم آج دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کی تربیت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے اسباب کیا ہیں اور نتائج کیا مرتب ہو رہے ہیں؟ لیکن سد باب ہونا ہے. خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, مسلمان کتنا ہی بگڑ جائے ایک تعلق رہتا ہے اس کا قرآن سے اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تفصیل سے بات کریں گے, ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی, آپ کے سوالات, معزز مہمانوں کے جوابات. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات, پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب, ممتاز عالم دین, سب آپ سے واقف, اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ, چیئرپرسن ہیں شعبہ قرآن و سنہ کی. خواتین و حضرات, بات ہو رہی ہے جس موضوع پر کہ دین ایک مسلمان ماں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. یہ ایک سیریز جس کا ہم نے آغاز کیا, پروگرام کر چکے ہیں ہم کہ دین ایک مسلمان باپ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے, ایک مسلمان تاجر کیسا دیکھنا چاہتا ہے, ایک مسلمان حاکم کیسا دیکھنا چاہتا ہے, ایک مسلمان جنرل کیسا دیکھنا چاہتا ہے, ایک مسلمان منصف کیسا دیکھنا چاہتا ہے. تفصیل سے ہم اس پہ بات کریں گے. ایک مسلمان پڑوسی کیسا دیکھنا چاہتا ہے. خواتین حضرات, اسی سیریز کو ہم آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ پروگرام کریں گے کہ مثال کے طور پر ایک مسلمان ڈاکٹر ہے, دین ایک مسلمان ڈاکٹر کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. خواتین حضرات, ہمارا دین دین مکمل ہے, رہنمائی مکمل ہے, ہدایت مکمل ہے, اصول دے دیے گئے ہیں. ایک سچا مسلمان اپنے کردار میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کرتا ہے. مسلمان کسی کو دھوکہ دیتے نہیں, مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتے نہیں. فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم دھوکے دے بھی رہیں اور دھوکے کھا بھی رہیں. مسلمان ماں کیسی ہوتی ہے؟ بنیادی گفتگو قرآن کریم کے حوالے سے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوئی. ایک حدیث ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. میں ایک سوال رکھوں گا ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ کی خدمت میں اور مولانا صاحب کی خدمت میں. اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے, ختم, یہ بات مکمل ہو گئی. سوال یہ ہے کہ کیا جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے ہے یا اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر رہی ہے, اپنے عمل کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے, انہیں اٹھا رہی ہے ان خطوط پر کہ وہ ایک سچے پکے مسلمان ثابت ہو رہے ہیں. نسل در نسل تربیت ہوتی ہے, مائیں کرتی ہیں. میں نے ابھی آغاز میں عرض کیا تھا کہ دین مجھ تک پہنچا, اس کا مطلب میرے گھر تک دین آ گیا اگر میں دیندار ہوں, اور اگر ایک عورت تک دین پہنچا اس کا مطلب یہ ہے کہ نسلوں تک دین منتقل ہوا. کیا ہماری عورت, آج ہماری مائیں, اس عہد کی مائیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہیں؟ تفصیل سے ہم بات کریں گے, لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب, آج کا سوال, اور پھر ایک پیکج ہم آپ کو دکھائیں گے جو ہم نے یہاں کراچی کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر تیار کیا ہے. سوال یہ رکھا تھا ہم نے پرسوں یعنی ہفتے کے دن آپ کی خدمت میں کہ آیت الکرسی کس صورت میں ہے؟ صحیح جواب سورہ بقرہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے, کس نبی کے لیے جنات, انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت زکریا علیہ السلام؟ یہ تین آپشنز ہیں, صحیح آپشن روانہ فرمائیے. جن ٹیلی فون نمبر پہ آپ روانہ فرماتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اس پروگرام میں,
وہ نمبرز ہیں 021343000981 اور 982. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031. میں گزارش کروں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ جناب والا ذرا پیکج دکھائیے. ایک مسلمان ماں کو کیسا ہونا چاہیے، اگر ہم ازواج مطہرات کا مطالعہ کر لیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیسی ماں تھی. آج کل کی اولاد اور مائیں اس طرح کی ہیں کہ نہ ہی اولاد کو ماں باپ کی پرواہ ہے اور نہ ہی ماں کو اولاد کی پرواہ ہے. آج کے دور میں ماں بہت زیادہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے اور آؤٹ آف دا وے جا کے کرتے ہیں. میرے خیال میں میری ماں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. کرنا پڑتی ہے بیٹا، کرنا پڑتی ہے. نہیں کرے گی تو کہاں جائیں گے؟ بچے تو آوارہ ہو جائیں گے. میرے خیال سے ماں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں. ماں اگر ذمہ داری پوری کرتی تو یہ معاشرہ اتنا خراب نہیں ہوتا. آج کی ماں صرف چاہتی ہے کہ بچے کو میں اچھے سے اچھا کھلا دوں، اس کی فرمائشیں پوری کر دوں، یہ کر دوں وہ کر دوں، اور میں اپنے ذمہ داریوں سے عہدہ بھراؤں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نہ بچوں کو تربیت صحیح مل رہی ہے اور نہ ہی ماں باپ اولاد کو تربیت صحیح دے رہے ہیں. اس کو امانت داری ضرور سکھائیں. امانت داری بہت ضروری ہے اور سچ بولنا بہت ضروری ہے. نماز کا پابند ہونا بہت ضروری ہے. سارے معاملات خود ہی صحیح ہو جائیں گے. جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سی کی مائنڈ یہ ہے کہ ہم تو جاب پہ جا رہے ہیں تو بھائی گھر کو کوئی اور سنبھالے، ہم نہیں کر سکتے، تو گھر کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، میٹ پہ ڈال رہی ہیں اور ہر چیز. آج کل کے بندے کی 25 ہزار سیلری ہے، صحیح ہے، تو اس کی جیسے بیوی بھی کام کرے گی، صحیح ہے، تو پھر اپنی گھر کی ذمہ داری تو پوری نہیں کر سکتی. وہ مجبوری ہر ایک کے ساتھ ہے. اب پتہ نہیں وہ کس مجبوری سے اچھا کر رہی ہیں برا کر رہی ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتی ہیں. اچھی تعلیم دینا، نماز اور اس کی پابندی کرنا، ہر چیز میں بچوں کو پابند بنانا، ادب آداب سکھانا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ سب مائیں سکھاتی ہیں بچوں کو. ہماری نئی جنریشن میں ادب آداب کا بالکل لحاظ پاس نہیں ہے. جس سے چاہتا ہے جو بات کہہ دیتے ہیں، جس کے سامنے جو دل چاہتا ہے ہم کر دیتے ہیں. جس نے ماں باپ کی قدر نہیں کی، میری نظر ہے وہ بالکل بیکار آدمی ہے. ویلکم بیک خواتین حضرات. پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا، ادب آداب کی بھی بات ہوئی، تربیت کی بات ہوئی جو ہم کر رہے تھے. بات ایک مکسڈ آرا یہاں سامنے آئیں. ایک نوجوان نے ایک بات کہی مجھے بہت اچھی لگی کہ میری ماں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. یہ بہت اچھا کمنٹس محسوس ہوا. سوال یہ ہے کہ میری ماں تو اچھا تربیت میری کر رہی ہے، لیکن کیا مجموعی طور پر ہماری ماؤں نے اپنے کردار کو سنبھالا ہے؟ یعنی اپنے کردار جو کردار انہیں ادا کرنا چاہیے نسلوں کی تربیت کے لیے، کیا وہ اس سے کما حق عہدہ برا ہو رہی ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ، میں نے ایک سوال رکھا تھا بریک سے واپس آنے کے بعد کہ الجنت تحت اقدام الامہات، فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے ہے یا صرف اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل پیرا ہے؟ دیکھیے، ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اس کا رسول یعنی قرآن کی تعلیمات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وضاحتیں، آیات کا کھول کے بتانا اور پوری حیات طیبہ. ٹھیک. آپ نے جس حدیث کا تذکرہ کیا بہت کریٹیکل کویسچن ہے، لیکن اس کے دو اسپیکٹ ہیں. پہلا تو یہ کہ کیا جو اس کا اصل مفہوم ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں، کوئی کلام نہیں. دراصل قرآن یا رسول، اللہ کا رسول، یہ ماں کے کردار پہ بات نہیں کرتے بلکہ اس کی حیثیت پہ بات کر رہے ہیں یہاں پر. نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات یہیں سے شروع نہیں ہوئی ہے، یعنی صرف ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. جب کہہ دیا گیا تو بلا شبہ اس کی اولاد کے لیے تو جنت موجود ہے. ماں کے لیے وہ جنت ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک دوسرا کویسچن ہے. اس کی اولاد کے لیے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. وہ ماں کی جتنی خدمت کر لے گا وہ جنت کے حصول کا سبب بن جائے گا. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ ماں کا یعنی ہر ماں جو ہے وہ اس کی حقدار ہے یا نہیں ہے، تو بات پھر وہ آ جاتی ہے. ہم ذرا تھوڑا سا اور پیچھے جاتے ہیں. آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شادی سے، نکاح سے. کہا گیا کہ ایسی ماں، مطلب ماں کا تو وہاں تذکرہ نہیں ہے نا، ایسی بیوی منتخب کرو اپنے لیے. 4 بتا دی گئی نشانیاں. یا دولت کے لیے منتخب کرتے ہو، حسن کے لیے کرتے ہو، حسب نسب بہت اچھا ہو تب کرتے ہو. آخر میں یہ کہا کہ سیرت اگر کسی کی اچھی ہے تو ہمارا اصل میں معیار بھی تو چینج ہو گیا نا. جتنی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو انتشار یا گڑبڑ نظر آ رہی ہے، جو ویوز لوگوں کے متفرق تھے، وہ اسی وجہ سے تھے کہ ہمارے نزدیک دولت پرائرٹی ہے ہماری،
بہت دولت مند لڑکی ہے، وہ ہم کہتے ہیں مائیں بھی، آج کل کی مائیں بھی اگر اپنے لیے بہو تلاش کرنے جاتی ہیں بیٹے کے لیے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ دولت مند گھرانہ ہونا چاہیے. تو جب آپ دولت تلاش کریں گے تو وہ آپ کو سیرت اس کے پیچھے کہیں غائب ہو جائے گی. حسن تلاش کریں گے یا حسب نسب تلاش کریں گے، بہت بڑی فیملی میں کر لی. تو آغاز تو وہاں سے ہو رہا ہے نا کہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، ابتدا. تو ساری چیزیں تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان کر دی تھی کہ جب آغاز ہو رہا ہے. ایون یہ کہ سورہ نساء کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہاں پر یہاں تک کہا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ گو کہ آج کل غلامی کا دور نہیں ہے، جس وقت غلامی کا دور تھا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آزاد عورت جو ہے اس کو پریفرنس دینی چاہیے غلام عورت کی نسبت. اس کے باوجود ایک اور جملہ وہاں کہا گیا کہ اگر آزاد عورت کا کردار اچھا نہیں ہے اور ایک کنیز جو ہے وہ با کردار ہے اور ایمان والی ہے، خاص طور پہ مومنہ ہے، آپ اس کا انتخاب کر لیجئے. دیکھیے ایک طرف کراہت بھی ہے لیکن دوسری جانب اس کے کردار کی اہمیت دی. تو کردار تو ہم نے پہلے دیکھنا ہے، اس کی ابتدا پہلے کرنی ہے. اگر آپ پہلے ہی کوئی ایسی خاتون لے آئے، پھر اس کے بعد آپ نے جو آیات پڑھی تھی اس میں دیکھیے یہ کہا گیا 2 سال کا جو عرصہ ہے دودھ پلانے کا، اس کے لیے بھی کہا تھا با کردار اگر عورت ہوگی تو دودھ کے ذریعے اس کی ساری خوبیاں اولاد میں یہی سوال ہم رکھیں گے کہ کیا جو دین ذمہ داریاں متعین کر رہا ہے ماں کے لیے، کیا وہ مائیں، آج کی مائیں ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہیں یا نہیں؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. انڈیا سے ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب والا. انیس بھائی میں الحمدللہ 6 ماہ سے آپ کا پروگرام روزانہ دیکھ رہا ہوں. اچھا، کون صاحب بول رہے ہیں؟ کون صاحب؟ آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرا نام محمد عظیم الدین ہے، میں ایڈوکیٹ ہوں، گلبرگہ کرناٹک انڈیا سے بات کر رہا ہوں. اچھا. تو آپ یہ پروگرام سے میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. ارے بڑی محبت ہے آپ کی. سرکار کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ جو ہے الحمدللہ آپ کا جو جب سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ روزانہ جو ہے مجھے کچھ نہ کچھ علمی یہ محسوس ہوتا ہے دینی علم کا. اور میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پروگرام اس کو جو ہے ایک اتنا عام کر دے کہ پاکستان کا ہر مسلمان جو ہے ایک دائی کا کردار ادا کرے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ چلے اور جو ہے آپ کا پاکستان ہندوستان کے لیے ایک مثال بن جائے. بجائے میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے حالات اتنے برگندہ ہیں اور منتشر ہیں کہ جو ہے پتہ نہیں کہ کیا بات ہے. اللہ علم بالصواب. یہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے ہماری اپنی یہ امت جو ہے صحیح اس پہ آئے گی، اس کے لیے کیا جو ہے حل ہے؟ انشاءاللہ اپنا کام کرنا چاہیے، اپنا کام اور نمائندہ بننا چاہیے. ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کی نمائندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مومن کیا ہوتا ہے کہ دین کا نمائندہ ہوتا ہے. آپ ہندوستان سے کال کر رہے ہیں، درد مند دل کے ساتھ کال کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان ماں کو کیسا ہونا چاہیے. آپ کیا فرمائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. یہ دیکھیے کیا اچھی بات ہے. لیکن اب یہ بات ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے اسی پوائنٹس پر. بہت اہم بات کہ آج مسلمان ماں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو رہی. محسوس یہ ہوتا ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ چھوٹی سی بات، ایک آخری جملہ عرض کر دوں. آپ فرمائیے. دیکھیے ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو ماں کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، پہلے اگر وہ اچھی بیٹی ہے، اچھی بہن ہے، اچھی بیوی ہے تو الٹیمیٹلی وہ اچھی ماں ثابت ہوگی. تو جو ہم نے تذکرہ کیا تھا نا کہ ماں کی تربیت ضروری ہے، تو اس وجہ سے ماں کے مرحلے تک پہنچتے اس کی بہت ساری تربیت ہو جانی چاہیے. گھر میں یہ کام ہونا چاہیے. جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی. اور ہماری جو بڑے بوڑھے ہیں بزرگ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی لڑکی انتخاب کرو تو یہ دیکھو کہ اس کی ماں کیسی ہے. یہ ایک اصول بتا دیا گیا ہے نا کہ ماں سے بچی میں وہ خوبیاں یا خامیاں منتقل ہوتی ہیں. یہ بہت اہم بات بیان فرمائی. ہمارے گھروں میں جو تربیت ہوتی تھی اس تربیت کا فقدان کیوں ہو گیا ہے تھانوی صاحب؟ جی بے شک وہ تعلیم اور تربیت جو پچھلی نسل کی تھی وہ موجودہ نسل میں نظر نہیں آتی. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا جو آپ نے بنیادی سوال رکھا ہے کہ کیا ہر ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے یا صرف اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو دین کے اصولوں پر عمل کرتی ہے. اس سلسلے میں گزارش ہے کہ یہاں ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ تو مومنین تک محدود ہے. یعنی جنت تو مومن کے لیے ہے. لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی باپ اولاد کی ذمہ داریاں پوری نہ کرے، یعنی جو بچوں کا حق ہے، اس کے باوجود
اولاد کو باپ کا حق ادا کرنا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابوت عطا فرمائی ہے، یعنی اس کے ذریعے آدمی کو وجود عطا کیا ہے دنیا کا، تو اس اصول کے پیش نظر بچے کی جنت تو ماں کی خدمت میں ہے، چاہے ماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ پوری طرح عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر وہ پوری طرح عمل نہیں کرتی ہے تو اس کی اپنے جنت کے ملنے نہ ملنے کا ایک سوال ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ماں ہے، قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، دوسری جگہ حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. تو قرآن پاک میں 3-4 جگہ جہاں والدین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہاں سبجیکٹیو انالیسز نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ تفصیلات بیان نہیں کی کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول پہ کہ احکام پہ زیادہ عمل کرنے والی ہے یا کم کرنے والی ہے. بھلے وہ زیادہ عمل کرنے والی ہے یا کم کرنے والی ہے، لیکن اولاد اس کی خدمت کر کے اس کے قدموں تلے اپنی جنت حاصل کر اپنی جنت کما لے. ٹھیک ہے، جاپان سے کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. انیک بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کون صاحب کہاں سے؟ انیک بھائی جاپان سے بول رہا ہوں، شاہد بٹ. اچھا صاحب فرمائیے سر. انیک بھائی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ اکبر. اللہ ایسا ہے الحمدللہ ہم اس کو روٹین وائز دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کو ریپیٹ بھی چلائیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. بہترین بات. آج کے پروگرام کے تعلق سے کوئی بات، کوئی سوال آج کے موضوع کے تعلق سے؟ والدہ کے بارے میں میرے جو کمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اگر والدہ آپ کو کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہتی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، دین کیا کہتا ہے آپ اس بارے میں؟ اچھا، کیسے کہیں گی؟ ایک ماں ہے، وہ کیسے کسی غلط کام کے بارے میں کہہ سکتی ہیں؟ قرآن پاک میں نا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی چاہے حاکم ہو چاہے ماں باپ ہو، صرف ان باتوں پر عمل کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. آپ نے بات سنی تھانوی صاحب کی؟ صرف ان باتوں پہ عمل کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گی. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. اچھا، کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارا بہت محدود ہے، سوالات بھی مزید لے لیتے ہیں. کچھ کہا جا رہا ہے، کچھ سوالات لے لیں مزید. السلام علیکم. السلام علیکم انیک بھائی، یہاں عرض کر رہا ہوں. جناب والا وعلیکم السلام. انیک بھائی، ایک تو کردار سازی کے حوالے سے اپنے پروگرام کے واقعی بہت متاثر ہونے اور ہم نے کافی کچھ سیکھا. انیک بھائی، کہنے کا مقصد ہے کہ آج آپ نے بات کی، ہماری بہن شہناز صاحبہ نے بات کی نا کہ ایک مسلمان کا کردار کیسا، مسلمان اور ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، کیا ہمارے آئیڈیلز کون تھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے آئیڈیلز جب آج کے دور میں منی شیلا اور ریمپ پہ چلنے والی عورتیں ہو جائیں تو ظاہر ہے ہماری اولادیں بھی ایسی ہی نکلیں گی. انیک بھائی دیکھیں، آپ دیکھیں آج کل کے جو سب سے بڑا استاد ہمارا بن گیا نا بقول آپ کے بھی میڈیا بن گیا. میڈیا کے اوپر جو عورتوں کی لبرلزم اور آزادی کے نام پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں ایک ماں کا کریکٹر کس طرح کا دکھایا جا رہا ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا، دیکھیں سب سے پہلا شیطان کا کام یہ کہ عورت کو بے حیا کر دے. جب عورت بے حیا ہو جائے گی، جب وہ گھروں کے بجائے بازاروں کی زینت بن جائے گی تو میرے خیال میں اس کے اندر وہ تربیت رہے گی نہیں، ہمارے سوشل ویلیوز چینج ہو جائیں گے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا انیس بھائی، پروگرام کے لیے پلیز خدا کے لیے کہ جو فیس بک اور بچے جو اس پہ بیٹھے ہیں 24 گھنٹے اس پہ لگے رہتے ہیں، نہ یہ قرآن کھول رہے ہیں نہ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت کم ایسا ہو رہا ہے. تو ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لڑکیاں ہماری بچیاں کس طرف جا رہی ہیں اور یہ کیا کس کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، پروگرام کیجیے ضرور پلیز. بالکل ٹھیک ہے. بہت اہم بات. میں ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں. ایک موٹی بات یہ کہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہی، جیسے انہوں نے بات کی کہ چیک رکھیں کہ نیٹ پہ بیٹھا ہوا بیٹا میرا، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیا دیکھ رہی ہے. اس میڈیا کی یلغار نے ہماری اولاد کی تربیت کو ہم سے دور کر دیا ہے. پورے گھر کے نظام کو جو ہے وہ درہم گھر کا نظام. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے، ہم نے تو مختلف باتیں کر لی، شاید انہوں نے پورا پروگرام نہیں دیکھا. قرآن یہ بھی تو کہتا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، تو وہاں پہ ذمہ داری جو ہے وہ کسی اور کی بھی آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ جسے ہم کہتے ہیں ٹیم ورک ہے، یہ اکیلے ایک ماں کا بھی کام نہیں ہے. آپ نے اس سے پہلے کہا ماں رزق حلال جو ہے وہ کھلاتی ہے. دیکھیے بالکل ٹھیک آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ماں پر معاشی ذمہ داری اسی لیے نہیں رکھی، یا عورت پر معاشی ذمہ داری اسی لیے نہیں رکھی. مجبوری سے جو کام کرتے ہیں وہ تو ایگزمپٹڈ ہے. وہ اگر تقاضا کرے گی اپنے شوہر سے کہ مجھے یہ لا کے دو یا وہ لا کے دو، ناجائز فرمائشیں کرے گی، تب وہ بچے بھی وہی چیزیں سیکھیں گے. تو اس کی تربیت، جو بچے کی تربیت ہے، وہیں سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے کہ وہ اگر بہت اچھی بیوی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر وہ بہت اچھی بیوی ہے تو یقیناً وہ بہت اچھی ماں بھی ثابت ہوگی. اسے یہ احساس ہوگا کہ وہ یہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو تمام لوگوں کی ذمہ داریاں رکھ دی ہیں، باپ کی علیحدہ ہے، عورت
بیوی کی ماں کی علیحدہ ہے، بہن کی، بیٹی کی، بیٹے کی، تمام کے جو ہیں فرائض جو ہیں متعین کر دیے ہیں۔ ماں کی جہاں تک بات کی آپ کے دیکھیے کہ جو ایک مشہور حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر جو ہے طواف کروایا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو وہاں پہ بھی ماں کے کردار کی بات نہیں ہو رہی ہے، ماں نے جو کیا ہے وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور پھر اسی طرح شَرًّا يَرَهُ کے مفہوم کے تحت جو ہے وہ دیکھ لے گی وہاں پہ جو کچھ اس نے کیا ہے۔ لیکن اولاد کے لیے یہ ہے غلط کام اگر کر رہی ہے، دین کے خلاف ماں کر رہی ہے، بہت ساری ہمارے سامنے مثالیں ایسی ہیں کہ اولاد نے والدین کو آ کے بتایا، اولاد نے ماں کو آ کر بتایا کہ دیکھیے یہ کام قرآن اور رسول کے فرمان کے مطابق ایسے ہونا چاہیے، وہ اس کو اختیار کر لیا گیا۔ آپ پروگرام ختم کروائیں گے تھانوی صاحب پر، لیکن آپ یہ فرمائیے کہ پہلا کام آج کی مسلمان ماں کو کون سا کرنا چاہیے جو وہ کام کر نہیں پا رہی؟ مونٹیسری بھیجنے کی بجائے اسے پہلے اقرا پہ لے کر آئیں، اقرا پہ لائیں، اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے پڑھوانے کے لیے کسی محلے سے کسی خاتون کو یا کسی مولوی صاحب کو نہیں بلائیں، بلکہ بچے کو قرآن کریم خود پڑھائیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق سے آغاز کروائیں اور خود کریں یہ بات۔ تھانوی صاحب، بڑی غلطی اس وقت کیا ہو رہی ہے ہماری ماؤں سے؟ اس سوسائٹی میں جو چلن تبدیل ہوتا جا رہا ہے، یہ چلن ہمارے ہاتھوں سے تبدیل ہو رہا ہے نا، ہم ہی لوگ، کیا ہم اس کو کیسے ختم کریں؟ دیکھیے انیق صاحب، بچہ جو ہے چھوٹا، وہ گھر کے ماحول کو دیکھ کر اس کی تربیت ہوتی ہے، ماں کو باپ کو، جیسا ماں نماز پڑھتی ہے، بچہ 14 مہینہ 15 مہینے 16 مہینے کا وہ بھی سجدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ماں جب ماں بن جائے، خاتون ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، جب وہ ماں کا رول ادا کرے تو اس کو ایک رول ماڈل بن جانا چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ اور جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑی اہم بات کی کہ ماں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ حرام روزی کو گھر میں نہ آنے دے، اور اگر شوہر لا رہا ہو تو کھڑی ہو جائے کہ میں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہیں ڈالوں گی میں۔ اور گھر میں پھر جب ایک بچہ ایک چیز کو آبزرو کرتا ہے، چھوٹا بچہ اگر 3 سال کا بھی، اسے معلوم ہے گھر میں قرآن کریم کی آوازیں آنی چاہیے، گھر کے اندر کھانا کھانے کے بعد شکر کے لیے ہاتھ اٹھنے چاہیے، گھر میں قرآن کریم ماں خود پڑھائے بیٹھ کر۔ اور جب آپ نے فرمائی قرآن کریم کی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہمارے اہل اس وقت تک نار سے، آگ سے دور نہیں ہو سکتے جب تک کہ خواتین و حضرات ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں۔ اس میں آپ اجازت دیں تو میں ماں بھی ایک جملے کا اضافہ کر دوں۔ سر، اردو میں یا مادری زبان میں کوئی بھی حدیث کی کتاب لے لیں، کم سے کم ایک حدیث روزانہ پڑھ کے بچوں کو بتا دیں، چند منٹ لگیں گے۔ ہماری ماؤں نے، ڈاکٹر صاحب، ہماری مائیں ہمیں کہانیاں سناتی تھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، کہ چور کے سامنے انہوں نے کیا کیا، ان کی ماں نے دینار سی دیے تھے، چوروں کو، ڈاکوؤں کو بتا دیا ہاں موجود ہیں۔ اس طرح کے واقعات، قصص جو قرآن کریم کے یہ بتائے جائیں۔ خواتین و حضرات، جب تک یہ کام نہیں ہوگا تب تک سوسائٹی کی تطہیر اور تہذیب نہیں ہو پائے گی، ہم وہ نسل دنیا کو نہیں دے پائیں گے کہ جس کی دنیا متلاشی ہے۔ یہ دنیا رہنے کے قابل اس وقت بنے گی جب بحیثیت ماں، بحیثیت باپ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کروں گا ایک پرچی نکال کر تھانوی صاحب کو دے دیجئے، اور تھانوی صاحب اعلان کریں گے اس خوش نصیب کا جس کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ جی، کراچی سے محمد محسن صاحب۔ کراچی سے محمد محسن صاحب۔ محسن صاحب، آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ، کوئز کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں۔ پروگرام یہاں ختم ہو رہا ہے، اور ختم ہوتا ہے پروگرام ایک حکمت اور دانائی سے پر ایک قول پر، نہج البلاغہ سے۔ فرما رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، آپ فرماتے ہیں کہ اشرف ترین شرافت علم حاصل کرنا ہے، اشرف ترین شرافت علم حاصل کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، انتخابات کا موسم ہے، کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔